اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. امید تھی ساری ٹھیک وار واتہِ اللہ تعالیٰ تھٲینو وار واتہِ تہٕ پَنُن تھٲیِو خیال, سوشل ڈسٹنس تھٲیِو خاص خیال, سینٹائزر اَتھ چھُ چھَلٕنۍ صابنہِ سۭتۍ تۄہہِ پَتہ چھُ سۭتۍ تہٕ آز پَرو أسۍ یہِ اردوٗ کِتاب 5th پیج نمبر کٔڑِو تُہۍ گوٚبرِو 75. اَتھ منٛز پَرو أسۍ آزٕ لداخ سے ایک خط. لداخَس متعلق پَرو أسۍ لیہ لداخ آسہِ تۄہہِ ناو بوٗزمُت تہٕ یہِ چھُ جموں کشمیٖر لیہ لداخ 3 ختم تہٕ اَتھ لداخَس متعلق پَرو أسۍ آز اَتِکۍ لوٗکَن ہُنٛد رہن سہن کیٛاہ چھُ, یِہُنٛد وۄتھُن بِہُن کیٛاہ چھُ, اَتہِ کٕم مُتبرک جایہِ چھُ, یِتھ کٔنۍ اَسہِ ییٚتہِ مسجد شریٖف چھُ, اَتہِ کۭتیاہ مسجد شریٖف چھِ, اَتہِ کۭتیاہ بٲقٕے یِم اَتہِ روزَن وٲلۍ لوٗکھ چھِ تِم عبادت گاہ تِہِنٛدۍ کۭتیاہ چھِ, تِمَن عبادت گاہَن کیٛاہ چھِ وَنان, باقٕے تہِ پَرو أسۍ یِہُنٛد رہن سہنَس متعلق تہِ پَرو أسۍ آزٕ. تہٕ یہِ چھُ اَکھ خط لیہ پٮ۪ٹھ 22 جُلائی 2017. پیارے سجاد السلام علیکم. یہِ چھُ دوست لیکھان دوستَس چِٹھۍ, یہِ چھُ أمِس ناو سجاد, أمِس چھِ چِٹھۍ لیکھان, چِٹھِ منٛز چھِ أمِس لیکھان یہِ آپ کا خط ملا. أمۍ چھِ یورٕ سوٗزمُت أمِس خط, یہِ چھُ امیُک جواب أمِس دِوان, آپ کا خط ملا, جو آپ نے مجھے خط لکھا وہ مجھے مل گیا ہے. یاد آوری کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد کیا ہے, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. میں آپ کا شکر گزار ہوں کیونکہ آپ نے مجھے یاد کیا. آپ نے اپنے خط میں لداخ کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے ہیں. جس دوست نے اس کو خط لکھا تھا سجاد نے اس سے پہلے, تو اس میں اس نے اس کی شکریہ ادا کی, لیکن ساتھ ہی اس نے کچھ اس کو سوال پوچھے ہیں لداخ کے بارے میں اپنے دوست سے کہ آپ لداخ میں ہیں, آپ مجھے لداخ کے بارے میں بتائیے, وہاں کون سے مذہب کے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں, کیا ان کی بول چال ہے وہاں پہ, اور کیا کیا دیکھنے کے قابل کیا چیزیں ہیں. چند سوالات کا جواب میں اسی خط میں دینے کی کوشش کروں گا. یہ اسے کہتا ہے کہ جو سوال آپ نے مجھے پچھلے خط میں لکھے ہیں ان چند سوالوں کا میں جواب دینے کی اس خط میں کوشش کروں گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں لداخ کے طول عرض میں بدھ دھرم کا پرچار کرنے والوں کے لیے جگہ جگہ خانقاہیں بنائی گئی ہیں. آپ کو پتہ ہوگا جو لداخ ہے اس کا جو طول عرض ہے, جو وہاں کی آبادی ہے, جہاں وہاں کا وہ علاقہ ہے, وہ بدھ دھرم کا پرچار کرنے والوں کے لیے, وہاں پہ جو بدھ دھرم ایک دھرم ہے اس کا نام ہے بدھ, وہاں کے لوگ جو بدھ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, زیادہ تر لوگ وہاں سے بدھ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے لیے جو اس کا پرچار کرتے تھے لوگوں میں, ان کے لیے جگہ جگہ پر خانقاہیں بنائی گئی ہیں. ان کے لیے جگہ جگہ پر خانقاہیں بنائی گئی ہیں. لداخ کے لوگ ان خانقاہوں کو گمپا کہتے ہیں. لداخ کے جو لوگ ہیں وہ ان خانقاہوں کو گمپا کہتے ہیں, جن میں یہ لوگ رہتے ہیں, جن میں وہ لوگ جو ان کے بدھ مذہب کا پرچار کرتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں, لوگوں کو اس کی جانکاری دیتے ہیں, ان کے لیے جو خانقاہیں بنائی گئی ہیں ان خانقاہوں کو گمپا کہتے ہیں. ہم انہیں بدھ وہار بھی کہہ سکتے ہیں. جو یہ خانقاہیں ہیں ان کو جن کو ہم یہ لوگ گمپا کہتے ہیں, ان کو ہم بدھ وہار بھی کہہ سکتے ہیں. شائی, ٹکسے اور ہمس گمپا یہاں کے مشہور گمپا ہیں. جو وہاں خانقاہیں مشہور خانقاہیں ہیں, جیسے بلا تشبیہ یہاں کے ہم درگاہ کی بات کریں گے, دستگیر صاحب کی بات کریں گے, شاہ ہمدان صاحب کی بات کریں گے, یہاں مخدوم صاحب کی بات کریں گے. اسی طرح وہاں پہ انہوں نے پہلے کہا بلا تشبیہ, ہم اس کے ساتھ تشبیہ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح وہاں کی جو خانقاہیں ہیں بدھ مذہب کے, اس میں جو مشہور وہاں پہ ہیں ان میں شائی ہیں, ٹکسے ہیں, ہمس گمپا ہیں. یہ گمپا لیہ سے 16 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر واقع ہے. جو یہ گمپا ہے یہ لیہ سے جو لیہ ہے اس سے 16 کلومیٹر کی دوری پر ایک پہاڑی پر واقع ہے. اسے لداخ کے مشہور خاندان راجہ دیلدن نمگیال نے بنوایا ہے. یہ جو یہاں پہ یہ گمپا وہاں پہ ہیں
16 किलोमीटर की लद्दाख से दूरी पर एक पहाड़ी पर वाक़ है। इनको किसने वहाँ पे तामीर कराया? वहाँ का एक मशहूर ख़ानदान का एक बादशाह था, राजा देलदान नामग्याल उसका नाम था, उसने बनवाया है। राजा देलदान नामग्याल बुद्ध धर्म के मशहूर सरपरस्त और पैरोकार थे। ये जो राजा देलदान नामग्याल है, वे बुद्ध धर्म के एक मशहूर सरपरस्त और पैरोकार उसको मानने वाले हैं थे। शाही गंपा दरअसल महात्मा बुद्ध जी का 40 फुट ऊंचाई आलीशान मुजस्समा है। जो ये शाही गंपा है, ये दरअसल महात्मा बुद्ध था, उसका 40 फुट का उसका मुजस्समा वहाँ बनाया गया है। उसकी ऊंचाई जो है वो 40 फुट है। इस मुजस्समे का सर 8 फुट चौड़ा है। इसका जो सर बनाया गया है वो कितना चौड़ा है? वो कितना चौड़ा था? वो 8 फुट चौड़ा है। ये मुजस्समा पीतल और तांबे में डेला है। ये किसका बना हुआ है? तांबे का, पीतल का, इससे बनाया गया है। इस मुजस्समे पर सोने और चांदी की परतनें मंडी हैं, और इसके अलावा इस पर सोने और चांदी की परतनें हैं। उनके ताज पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें खुदी हैं। इसके अलावा इसका जो सर है, जो 8 फुट चौड़ा है, इस पर हिंदू जो देवता हैं, देवी हैं, इनकी शक्लें बनाई गई हैं, इनकी तस्वीरें बनाई गई हैं। ये बुद्ध धर्म ने हिंदू धर्म पर के असरात कबूल किए हैं। इसका इनको ये इशारा मिलता है कि बुद्ध धर्म ने हिंदू धर्म पर ज़्यादा असर कबूल किया है। शाही में एक मस्जिद भी है, वहाँ पे एक मस्जिद शरीफ भी बनाई गई है, जो शाही हमदान मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह से के साथ मंसूब है। वहाँ पे एक मस्जिद शरीफ भी बनाई गई, इस पहाड़ी के नज़दीक एक मस्जिद शरीफ भी बनाई गई है, जिसको कहते हैं कि किसने बनाई है? मीर शाही हमदान, जिसने यहाँ कश्मीर में इस्लाम का प्रचार किया है। वरना यहाँ सब लोग हिंदू ही थे। इसने उसका प्रचार किया है यहाँ कश्मीर में, तो उसके आने से यहाँ बेशुमार लोग, हम भी माशाअल्लाह इसी के से इस्लाम कबूल किया लोगों ने यहाँ पे शाही हमदान के आमद से। इसी तरह इसने चप्पे चप्पे पर कश्मीर का चक्कर किया, अपने इस्लाम का प्रचार किया। तो इसके अलावा इसने इसी लद्दाख में इस पहाड़ी पर एक मस्जिद भी बनाई है, जो उन्हीं के साथ मंसूब है, इनके साथ शाही हमदान रहमतुल्लाह अलैह के साथ। तो इसके अलावा कल हम पढ़ेंगे टक्सी गंपा और बाकी जो गंपा हैं इनके बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कल। आज इतना ही, अपना ख्याल रखिए, बाकी वसल्लम।